موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچوں ہٹنے کا خواہ نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ پس جب ان 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ اس نے دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بنایا اور جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جب ہم نے پتھر کے پاس قیام کیا تو مچھلی میں وہیں بھول گیا تھا، اس کا ذکر کرنا شیطان نے مجھے بلا دیا اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں رستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت اور نبوت یا ولایت دی تھی اور اپنی طرف سے علم بخشا تھا، ان سے جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا اگر آپ مجھے اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، جس بات کی آپ کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں، تو آپ نے بڑی عجب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھول مجھ سے اس پر گرفت نہ کریے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک پاک جان کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ نے میری طرف سے عذر قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ طلب کرتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ مجھے اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کا تو میں بید بتائے دیتا ہوں کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور دریا میں محنت کر کے کشتیاں چلا کے گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے ایک تر بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے۔ اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں وہ ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے چاہا ان کا پروردگار اس کو ان کی جگہ اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تنتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ جو دیوار تھی وہ 100 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔